السلام علیکم۔ آرمی چیف جنرل باجوہ نے الوداعی دورے شروع کر دیے ہیں اور وہ ساری کیا سرنگیں دم توڑ گئی ہیں جو کہتے تھے کہ یار جنرل باجوہ یا تو ایکسٹینشن لے لیں گے اور یا ملک میں مارشل لا لگا دیں گے۔ اب حکومت نے نئے آرمی چیف کی تقرری کرنی ہے اور جب بھی کوئی وزیر اعظم نئے آرمی چیف کی تقرری کرتا ہے تو اس کی پہلی پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسا آرمی چیف لگایا جائے جو ان کو سپورٹ کرے، ان کی پالیسی کو سپورٹ کرے، اور جب بھی نئے الیکشن آئیں تو اس الیکشن میں حکومت کو سپورٹ کرے۔ اگر حکومت کو نہ بھی سپورٹ کرے تو کم از کم اپوزیشن کو سپورٹ مت کرے۔ شہباز حکومت اب اسی سوچ و بچار میں لگی ہوئی ہے اور ہر طرف سے مشورے کر رہی ہے، اور اپنے جتنے بھی قریبی لوگ ہیں ان سے مشورہ جات کیا جا رہا ہے کہ کس کو آرمی چیف لگایا جائے، کون سا ایسا بندہ ہے جو ان کی فیور کرے گا اور ایک سال جو ان کی حکومت رہتی ہے مزید اس میں ان کو ڈسٹرب نہیں کرے گا اور ایک سال حکومت پوری کرنے دے گا، نئے الیکشن کے لیے دباؤ نہیں ڈالے گا۔ سب وزیر اعظم کی یہی خواہش ہوتی ہے، لیکن جو شہباز شریف ہیں وہ انہوں نے نواز شریف کے ساتھ مشورہ کیا، اور جو نمبر 1 پہ آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر، ان کا نام میڈیا پہ آ رہا ہے، لیکن یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ ان کو آرمی چیف بنایا جائے گا، کیونکہ حکومت بھی کوئی ظاہر نہیں کرنا چاہ رہی اور وہ اتنا بھی نہیں بتا رہی کہ ان کا جھکاؤ کس کی طرف ہے، کس کو آرمی چیف بنایا جائے گا۔ اب سب سے پہلے پاکستان میں جو ہیں وہ 5 سینیارٹی لسٹ پہ جو 5 جرنیل ہیں ان کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس وقت جو میڈیا پہ 5 جرنیلوں کے نام چل رہے ہیں ان میں نمبر 1 پہ جو ہے وہ جنرل عاصم منیر ہے سینیارٹی لسٹ پہ، اور نمبر 2 پہ جنرل سائر شمشاد، نمبر 3 پہ جنرل اظہر عباس، اور نمبر 4 پہ جنرل نعمان محمود، نمبر 5 پہ مشہور DGISI جنرل فیض حمید ہیں، جو کافی جن کو نون لیگ نے کافی متنازع بنایا ہے۔ میرے خیال سے شاید ان کو آرمی چیف نہ بنایا جائے۔ حکومت کی طرف سے یہ اعلان کیا جا چکا ہے کہ جو سینئر ترین جنرل ہوگا اسی کو آرمی چیف بنایا جائے گا، لیکن اگر دیکھا جائے تو جو سینئر ترین جنرل ہے وہ جنرل عاصم منیر ہیں، اور عاصم منیر ابھی تو کچھ متنازع ہو چکے ہیں کیونکہ اور ان کا جھکاؤ بھی جو ہے وہ نواز شریف کی طرف ہے، یہ میڈیا پہ خبریں چل رہی ہیں۔ اور جب عمران خان پرائم منسٹر تھے تو جنرل عاصم منیر کے معاملے میں عمران خان کے جنرل باجوہ سے کچھ اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ وہ اس طرح کے جنرل باجوہ نے DGIA سے ہی لگایا تھا جنرل عاصم منیر کو، تو عمران خان نے جو ہے وہ 2 مہینے کے اندر اندر ہی DGIA سے ہی عاصم منیر کو ٹرانسفر کروا دیا تھا، اور ان کی جگہ جو ہے جنرل فیض حمید کو لے کے آئے تھے۔ تو اس وجہ سے بھی جنرل عاصم منیر جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ان کے تعلقات شاید ٹھیک نہ ہوں، اور عمران خان بھی نہیں چاہتے کہ جنرل عاصم منیر کسی بھی طرف آرمی چیف بنے، اور انہوں نے حکومت پہ اس کے لیے کافی دباؤ بھی ڈالا ہوا ہے۔ عمران خان کے جنرل باجوہ کے ساتھ اس وقت تعلقات انتہائی خراب ہیں، اور عمران خان چاہتے ہیں جو نیا آرمی چیف آئے وہ ایسا ہو کہ جو ملک میں جو اس وقت حالات خراب ہیں ملک کے، ان کو ٹھیک کرنے میں اپنا کردار ادا کرے اور نئے الیکشن لے کے دے اس حکومت سے۔ تو عمران خان کا تو موقف یہ ہے، وہ تو یہی چاہتے ہیں، لیکن نیا جو آرمی چیف ہے اگر وہ عاصم منیر بن گئے، جو عمران خان جن کو متنازع سمجھتے ہیں یا عمران خان جن کو پسند نہیں کرتے، اور شاید وہ بھی عمران خان کو پسند نہیں کرتے، تو ان کا جھکاؤ بھی نواز شریف کی طرف ہے، یہ میڈیا میں خبریں چل رہی ہیں، تو عمران خان کے لیے الیکشن لینا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ آرمی چیف کے مسئلے میں عمران خان جو آج کل بار بار بیانات دے رہے ہیں وہ انڈائریکٹلی جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف نہیں بننے دینا چاہتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نواز شریف کا اپنا مرضی کا بندہ ہے، جو نواز شریف کہے گا شاید یہ حکومت کو اسی طرح فیور کرے، اور اس لیے عمران خان بار بار بیانات دے رہے ہیں، انڈائریکٹلی وہ جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف نہیں بننے دینا چاہتے، اور ان کو ہر صورت یہ تعیناتی کرنے سے روکنا چاہ رہے ہیں۔ نمبر 2 پہ جنرل سائر شمشاد ہیں، جو جنرل سائر شمشاد ہیں ان کو جنرل راحیل شریف جو پہلے پاکستان کے آرمی چیف رہ چکے ہیں جنرل باجوہ سے پہلے، ان کے قریبی دوستوں میں سے سمجھا جاتا ہے، اور نون لیگ کی حکومت جو ہے وہ جنرل راحیل شریف کے ساتھ بالکل کمفرٹیبل نہیں تھی، اور بہت سے اختلافات تھے ان کے، اور اس لیے جو جنرل سائر شمشاد ہیں ان کا لگتا نہیں ہے کہ وہ آرمی چیف بنے، کیونکہ نون لیگ کی حکومت جو ہے وہ راحیل شریف کے قریبی دوستوں میں سے کسی کو شاید نہ بننے دے۔ سینیارٹی لسٹ میں جو تیسرے نمبر پہ ہیں جنرل اظہر عباس، ان کی بات کر لیتے ہیں۔ جنرل اظہر عباس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ انتہائی پروفیشنل اور ایکسپیرینس جنرل ہیں، اور ان کے جو ہے انڈیا کے ساتھ معاملات میں انہوں نے فیلڈ میں بہت زیادہ کام کیا ہوا، بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے انڈیا کے معاملات میں ان کو، اور یہ کبھی متنازع بھی نہیں رہے، اور ان کا جو اپنا فوجی کیریئر یہ انتہائی بے داغ اور صاف ستھرا رہا ہے، اور یہ اس وقت جو آرمی چیف بننے کی دوڑ میں جنرل اظہر عباس جو ہیں وہ ہاٹ فیورٹ ہیں، اور کیونکہ اس کے بعد جو ہے جنرل نعمان اور جنرل فیض حمید آ جاتے ہیں جو سینیارٹی لسٹ پہ تھوڑے سے پیچھے چلے جاتے ہیں، تو میرے اندازے کے مطابق شاید جنرل اظہر عباس پاکستان کے نئے آرمی چیف ہوں۔ پہلے تینوں جرنیلوں پہ جنرل نعمان محمود کو جو ہے وہ فوقیت دینا تھوڑا سا مشکل ہوگا، اس لیے شاید وہ آرمی چیف نہ بن سکیں، اور جو نمبر 5 پہ وہ جنرل فیض حمید ہے۔ جنرل فیض حمید کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ وہ مطلب کہ PTI کے جو ہے وہ حامی سمجھے جاتے ہیں، اور وہ کافی متنازع رہ چکے ہیں، حالانکہ وہ بہت زیادہ ایکسپیرینس جرنل ہیں اور بہت پروفیشنل ہیں، لیکن کچھ سیاسی معاملات میں ان کا رول کے بارے میں کافی بات کی گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ کافی متنازع ہیں، اور نون لیگ کی حکومت کبھی بھی ان کو آرمی چیف نہیں بنائے گی۔ آج نومبر کی 12 تاریخ ہے، اور میرے مطابق جنرل عاصم منیر اور جنرل اظہر عباس میں سے ایک پاکستان کا اگلا آرمی چیف بن جائے گا،
اور امید ہے کہ اس کے بعد پاکستان کے جو اس وقت سیاسی حالات جو اتنے خراب ہیں اور ملک میں خانہ جنگی کی صورتحال ہے، اس کو بریک لگ جائے گی اور ملک جو ہے، ملک میں ایک نئی تبدیلی آئے گی۔